على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہ میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس کی انتہائی کرم نوازی سے کئی جمعوں کے بعد آج اللہ نے یہ صحت بخشی ہے، یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ سے جمعۃ المبارک کے موقع پہ خطاب کر سکوں. یہ اسی کا کرم ہے، اسی کی مہربانی ہے. آپ جو دعائیں کرتے رہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں، اور مریضوں کے لیے دعائیں جاری رکھنی چاہیے. میں نے جو آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں میں پہلے ایک مرتبہ خطاب کر چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں بیمار ہو گیا تھا. آج میری کوشش اور ٹرائی ہوگی کہ ان آیات کا میں صرف آپ کو سمپل ترجمہ عرض کروں، پھر وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں جو ان آیات کی تفسیر میں یہ آئی ہے.
اللہ سے یہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق سننے سنانے پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، سبحان اللہ۔ تمہیں اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت فرمائے گا، تم پہ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ تو گویا اس آیت کا سمپل بینیفٹ یہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ ہو یا بندی، عورت ہو یا مرد، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا اس پہ نزول ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تم اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت اعلان ہے، کیسی اناؤنسمنٹ ہے۔ جیسے کوئی بھوکا ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو اور ان کو آواز دی جائے آؤ تمہاری ضرورتیں پورے کرتے ہیں، آؤ تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائے اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور اس کی بخشش پر وہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کے غلاموں تم دوڑ کے آؤ میری بخشش کی طرف، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تم مجھ سے جنت طلب کرو میں جہنم سے بچا کے تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ وہ کیسی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا وہ جنت اتنی وسیع اور عریضہ ہے جس کی width، جس کا صرف عرض جو ہے اس زمین سے لے کر آسمانوں تک ہے۔ یہ جنت کی وسعت ہے، یہ جنت کا یعنی وہ نظارہ اللہ تعالیٰ لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنت ہے۔ تو اے اہل ایمان، اے عاشقان رسول، تو یہ جنت اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کے لیے بنائی، مومنوں کے لیے بنائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب جنت اتنی بڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت اور امت اجابت اتنی تعداد میں ہوگی کہ اللہ کریم اس امت سے جنت کو بھر دے گا، وہ جنت بھر جائے گی۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، فرمایا یہ جنت جو ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہے اور جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں کہ دوڑ دوڑ کے آؤ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اعدت للمتقین، وہ مومنین، وہ مسلمان مرد عورتیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کاموں کا اللہ نے آرڈر دیا ہے اور اس آرڈر پہ عمل کرتے ہیں، جن باتوں سے رب العالمین نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان سے رک جاتے ہیں، ہر اس بات پہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان متقین کے لیے جنت تیار کی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب بچنا، یعنی اگر آپ کسی جنگل سے گزریں، وہاں خاردار کانٹوں والیاں جھاڑیاں ہوں، تو آپ جب اس جنگل سے گزریں گے، کانٹوں والی جھاڑیوں کے پاس سے گزریں گے، تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے، دامن کو سمیٹیں گے، کہیں یہ کانٹے چبھ نہ جائیں، میرا دامن نہ پھٹ جائے۔ اس کا معنی تقوی، اور یہ میں آپ کو مختصر عرض کر رہا ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے میرے حبیب کے غلاموں، یہ جو گناہ ہے، یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ جو برے اعمال ہیں، یہ جو برے کام ہیں، یہ جو بری سوچیں ہیں، یہ کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے بچنا تمہارا کام ہے، اور جنت کے پھول تمہاری جھولی میں ڈالنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جن کو ہم نے جنت اور بخشش عطا کرنی ہے، وہ متقین کون ہے؟ فرمایا وہ خوشی میں بھی، غمی میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، یعنی کسی بھی حال میں ہو، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے ساتھ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں، اور کسی اپنے سے غلطی ہو یا کسی دوسرے سے غلطی ہو تو عافین، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں دعوت تھی، غلام کھانا صرف کر رہا تھا، تو اس سے کھانے کا ایک جو پارٹ تھا وہ مہمان پہ گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف یوں دیکھا، اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے محبوب پیارے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ غلام بھی تو رسول اللہ کی اہل بیت کے غلام تھے نا، ہماری طرح قرآن اور سنت سے دور تو نہیں تھا نا، ان کے پاس نالج تھا۔ اس نے فوراً پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہاری اس غلطی کو معاف کیا، لیکن ابھی وہ یہاں رکا نہیں، آگے آیت کا اینڈ کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ہیں وہ مومن، ان اوصاف کے جو مومن مرد عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ جنت رکھی ہے جس کی اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فرمایا اور وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس گناہ پہ جمے نہیں رہتے، اس گناہ کو کنٹینیو جاری نہیں رکھتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کی ہو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ذکر اللہ، وہ اسی وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کہ مولا میں ابھی یہ غلطی کر چکا ہوں، مولا میں تجھے یاد کرتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، تیرے احکام کو مانتا ہوں۔ اور آگے لفظ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ابھی میں حدیث سناتا ہوں کہ معافی مانگنے والوں پہ رب کتنا راضی ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر آگے آتا ہے وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی معافی دے سبحان سکتی اللہ۔ ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف خدا ہے، آپ اللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، وہی معاف کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کا اینڈ آگے ہو رہا ہے، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب غلطی ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر ان گناہوں پہ وہ کنٹینیو ان گناہوں کو جاری نہیں رکھتے،
جو ان سے غلطی ہو گئی ہے اب وہ یہ نہیں کہ ہم یہی کام کرنے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان سے جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس پہ جو ہے اصرار نہیں کرتے بلکہ اس سے وہ بچنے کی توفیق کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے ابھی آپ کو سمپل سا ترجمہ سنایا تھا تو وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو میں ان آیات کی تفسیر حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کا جو ہے ہم سب کو اللہ کریم جو سنتے ہیں سناتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک چھوٹا جا اعلان کرنا تو زیادہ ٹائم نہیں لینا. 30 سیکنڈ. ایک کمنگ سنڈے 2 جنوری پورٹو روڈ مسجد پر گلزار شریف والے بزرگان اس مبارک ہوئی ہے. آفٹر نماز مغرب دس کمنگ سنڈے 4 بجے جو بعد وسیع کرم خوانی ادھا گھنٹہ کوئی مفتی صاحب نوی کو تقریر کر سن. 6 بجے دعا منگ سن اس تو بعد لنگر شریف تقسیم ہوئی جاسی. یہ زیر سرپرستی حافظ عارف صاحب نہیں ہوئی ہے. انہوں نے طرفوں یہ پروگرام آتا میں تو ساتھ کری میسج چاہیے تو ساریاں کی انہوں نے انوائٹ کیا ہے. تھینک یو. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, apologies. آج بیان انگلش وچ ہونا سی and استاد آسم نے سے بھی ٹھیک نہیں سو اس کی وجہ تو انہیں اتنا اچھی سکی بیسیکلی. لیکن کل جڑا پروگرام ہے 7:30 بجے اور انگلش وچ ہے اشارہ وچ ہے maximizing your legacy. Inshallah was definitely listen. Inshallah we say the word definitely would listen. So we've got a program on Saturday 1st of January, 7:30, maximizing your legacy. It's going to be in English. Basically, there'll be refreshments given. It's targeted for the youngsters. So please attend. It's important. Bring your children. Sisters are welcome as well. Basically, upper jagah, sistrani, all the अच्छी सकते हैं तो ऐसी कोई गल नहीं. मैं चंद अल्फाज असुफा एजुकेशन में मतलब कहना चाहना. असुफा एजुकेशन से पता सारा एजुकेशन सिस्टम है. और माशाल्लाह 900 बच्चे सारे सिस्टम में पढ़ी रहे. अल्हम्दुलिल्लाह it's a good system, but this साल कोविड की वजह से असल टीचिंग ज़्यादा ऑनलाइन की थी. वापस classes came back in about May-June time because of COVID. So it was unsettling year for us. Normally every year we have a presentation in December time that बच्चे कुरान खत्म करने कायदे वगैरह खत्म करने we do a presentation ceremony for them. But this year we couldn't because again of COVID. So just want to make you aware. But inshallah, those children who have finished this year, next year, inshallah, we'll definitely give them trophies and certificates, etc. So we're not going to forget them. We've also got a job opportunity in us so far. There's about 3 jobs. We're looking for teachers, sisters and brothers. It's 17.5 hours a week, basically. And we're looking for teachers and sisters who are English speaking and also if they can read Tajweed, Islamic studies, or also Qaida, really. So if they could do any of them basic skills, that'd be really useful. In addition to that, I've not advertised yet. One of our biggest failings, if I can use that word, is we've not been able to recruit a sister alma. We need a sister alma for this masjid, basically. We're not doing enough courses for our sisters. And we're really desperate to find a sister. You know, in our system at the moment, we've got about 200, 250 girls in our system. You know, teaching under our system, learning, under our system. But we need an alma as well to take them further and to deliver courses for the wider community as well. So if anybody anybody in mind who's available, who can teach basically, and is interested in doing the sister alma job, please contact us. We're willing to pay a good salary. You know, I'm willing to go to 22, 23,000, whatever he needs. It comes down to the qualifications and ability of the sister.
You know, we're willing to do that, the committee is willing to do that, but we're definitely genuinely struggling to find a sister. So please, if you have somebody of that caliber who's willing to work in the masjid, you know, there's parda there, everything's in place. You know, so it's important for us to develop our education system with the sisters side. Lastly, coming back onto the main topic today, really, Alhamdulillah, today we're here to celebrate the wonderful achievements of basically Muhammad Afas Abdullah. This child has finished hifz basically this year under our As-Sufa education program. Subhanallah, Subhanallah. MashaAllah. MashaAllah. This is the fourth child to do this under our system. Last year we gave an opportunity to our youngsters. I think 3 or 4 of them read Tarawih at Dervias Road. So inshallah the intention this year will be again to give them more opportunity and take things forward from there. Muhammad Afas Abdullah started obviously from the first Safara and finished all the way through the 30th Safara under the guidance of Hafiz Shariar Sahib, who specialised in Hifz. Hafiz Shariar Sahib is our Hifz teacher. That's what they do, really. So mashallah, they're doing a wonderful job. So I'd like to now invite basically Hafiz Muhammad Afas Abdullah to the stage to do a small tilawat, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Subhanallah. Couple of things I want to highlight to you here as well is the Masjid Committee's role is to organize programs for you. The ulama's role is, everybody knows, is to teach you deen. One thing I want to highlight here is the relationship between the muftadi and the ulama is very important. We organize programs, turnouts are not very good. You know, what's important is
if you want to do a particular program, please come and talk to us. You know, the whole idea of this masjid is to teach you the deen. You know, all we can do is enable that, try to make that happen. If there's a particular topic you want us to cover, please talk to us. Talk to your ulamas. You know, tell us we need to cover this. We will do that. You know, that's why we're here. This masjid, you know, it's important for us to take this masjid forward, you know, and not leave our youth behind. You know, we recently employed Ustad Asim primarily for this. He's an English-speaking imam to deliver more courses. And inshallah, in January, February, we're going to be delivering more courses. But if there's a particular topic you think we're not covering, please talk to us. You know, we're in the committee office, talk to our Saab or any of our ulamas. You know, if there's any personal issues, come and talk to us. Anything you talk to us will be purely confidential. You know, we respect everybody. You know, your ulamas are here to support you in every way, whether it's financial problems, marriages, you name it, we're here. You know, and the intention is we need to build this relationship between the masjid and the community far better. You know, so please come and talk to us. And as I say, our job is to arrange a program, but we can only do it with your support. You know, so come and discuss things. If there's anything we don't cover, you think we should be covering, please come and talk to us. Zakla. So, the trouble. I'll stop it now. माशाअल्लाह नारे तकबीर Congratulations. Well done. Brother Nazir, look here. MashaAllah. I सब टेबल फोल्ड कर छोड़ अनास में वालिद और बच्चे बंदी है और बात प्लीज थैंक्स हो गई उन्हें खुशी भी थोड़ी सी माशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने हमारे चेयरमैन अजीज़ुल नज़ीर हुसैन साहब ने बहुत सी बातें आपको बताई हैं। उनका खुलासा ये है कि आप सब की ड्यूटी ये है कि जो मस्जिद की तरफ से बच्चों और बच्चियों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया है और मोर अच्छा किया जा रहा है, इसमें आप हजरात को पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। नंबर 2 पे मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों और बच्चियों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए सुफ़ा एजुकेशन में ज़रूर भेजें। इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा टीचर मर्द हैं, ख़वातीन हैं, वो भरपूर काम कर रहे हैं। आखिरी बात जो अभी आपने ये नज़ारा देखा है कि इस खूबसूरत बच्चे अब्दुल्ला ने, अब अब्दुल्ला ने हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कम्प्लीटली कुरान हकीम हिफ़्ज़ किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु खयारुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जिसने कुरान सीखा और फिर आगे सिखाया, खुद पढ़ा और आगे पढ़ाया, वो तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स है। यानी हमारे नज़दीक जो दौलतमंद है, किसी ओहदे पे है, हम कहते हैं बड़ा ऊंचे ओहदे पे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो कुरान को खुद पढ़ता है, सीखता है, आगे सिखाता है, वो तुम सबसे आला व अफजल है। तो जिस बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है, उस बच्चे के साथ मेरे अजीज हाफिज शहरयार साहब हैं। इनको ज़ौक़ है, इनको अगर ये मैं कहूँ इनको जुनून है। जुनून का मतलब समझते हैं, मैं कहूँ करना ही करना है, करना ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिफ्ज़ क्लास पे पूरी मेहनत करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनकी सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत दे। आमीन, और जिस आमीन। बच्चे ने और इससे पहले जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है, अल्लाह उनको कुरान ज़ब्त रखने की, याद रखने की तौफीक दे।